پیارے دوستو، اتنی صبح سویرے بیٹی کے کمرے کو خالی پا کر ماں کا دل بھڑک اٹھا تھا۔ اوپر سے پلنگ کے اوپر پڑا خط کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر جب دیکھا تو اس میں لکھا تھا: پیارے امی، میں آپ کو بتاتے ہوئے بہت شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہی ہوں۔ میں اپنے ہم جماعت دوست جگنو کے ساتھ جا رہی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ 4 ماہ قبل نکاح کر لیا تھا۔ جگنو نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، اور یقین دلایا ہے جگنو نے کہ چرس کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پکی عادت بن جاتی ہے۔ فی الحال تو ہم لطف اور سرور کے لیے پیتے ہیں، اور جب ہمارا دل کیا تو بآسانی اسے ترک کر دیں گے۔ بس پولیس کا تڑکا لگا رہتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے جگنو جیل سے فرار ہوا ہے، گھر میں ہی چھپا رہتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح مقتول کے رشتہ داروں سے صلح کر لے اور پولیس کا خطرہ بند ہو جائے۔ ہم پیاری امی جان چند سالوں تک جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو آپ کے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ ملانے آؤں گی۔ مجھے آپ کی یاد ہر دم ستاتی رہے گی۔ اس کے بعد خط میں لکھا تھا: امی جان، میں آپ سے مذاق کر رہی تھی، میں گھر کی چھت پر ہی ہوں اور بتانا چاہتی تھی کہ ہماری زندگی میں اس سے بھی برے حالات آ سکتے ہیں۔ بس امتحان کا رزلٹ ہی سب سے بڑا سانحہ نہیں ہوا کرتا۔ امی جان، رزلٹ آ چکا ہے اور میں اس میں فیل ہو چکی ہوں۔ اگر کہو تو چھت سے نیچے آ جاؤں۔ ماں نے الحمدللہ پڑھ کر خط بند کر دیا اور چھت کی طرف دیکھ کر بولی: اتر آ نیچے کمبخت ماری، اللہ کرے تو ساری عمر ایسے ہی فیل ہوتی رہے۔ خواتین حضرات، میں نے جب یہ تحریر پڑھی تھی تو میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ فنی تحریر ہے یا سبق آموز، لیکن یہ فنی بھی ہے اور سبق سے بھی بھرپور ہے دوستو، کہ جتنی بھی پریشانیاں اور مسائل ہماری زندگی میں آ جائیں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی میں سب سے بڑے مسئلے اور مسائل ہوتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر ان سے صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے کہ اس سے بڑے بھی ہماری زندگی میں مسائل ہو سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر کریں کہ یہ چھوٹے ہی مسائل آپ کی زندگی میں آئے ہیں، اور ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ دوستو۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔